بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس۔ آج کی اس ویڈیو میں نے ڈسکس کرنا ہے کہ لنگوسٹکس کس طریقے سے اے آئی ٹیکنالوجی کے اندر بہت بڑا رول ادا کر رہی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو انگلش لٹریچر یا لنگوسٹکس پڑھ رہے ہیں وہ اے آئی ٹیکنالوجی کے اندر کس طریقے سے جابز حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے ڈفرینٹ ٹاپک پر بنانی تھی، لیکن یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے اے آئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس میں اتنی جابز ہیں کہ میں نے کہا کہ پہلے آپ کو یہ ٹاپک سمجھانا ضروری ہے۔ لنگوسٹکس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی لینگویج کی اسٹڈی کو لنگوسٹکس کہتے ہیں، اور جیسے کہ آپ انگلش لٹریچر یا انگلش لنگوسٹکس پڑھ رہے ہیں، اس کی ایک سب فیلڈ ہے کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس، یعنی کہ لنگوسٹکس ہے ایک سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج، وہ انگلش زبان کی ہو گئی، اور اس کے اندر کمپیوٹر، جب کمپیوٹر کو ہم انوالو کر دیتے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر تو وہ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر آپ ہر جگہ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں سن رہے ہیں، مڈ جرنی، اے آئی ٹیکنالوجی کے بارے میں سن رہے ہیں، جو آٹومیٹک طریقے سے آپ کو چیزیں بنا کے دے رہے ہیں، یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو آپ کو چیزیں بنا کے دے رہے ہیں، ان میں کس طریقے سے آپ کی فیلڈ استعمال ہو رہی ہے، یعنی کہ جو لنگوسٹکس کے اندر ڈگری حاصل کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے اے آئی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں کیا جابز ہیں، اس کا کیا اسکوپ ہے، اس کے کریکٹرسٹکس، فنکشن، پرپس، اس کی ٹائپس، اور اس ٹیکنالوجی کو ہم کس طریقے سے لنگوسٹکس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس میں اچھی مہارت حاصل کر لیں تو اس میں کتنی بے بہا اپرچونیٹیز ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسپلین کرنا ہے۔ پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ www.bseln.com میری ویب سائٹ ہے، جس کے اوپر میں نے بہت سارے لیکچرز، نوٹس، پی ڈی ایف فری میں اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ آپ اپنا ٹاپک وہاں پر لکھیں، سرچ کریں اور فری میں اس کے نوٹس حاصل کریں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے ایک جاب جوائن کر لی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت کم ویڈیوز ڈالتی ہوں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں زیادہ ویڈیوز ڈالوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں سمجھنے سے کہ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس ہے کیا۔ لنگوسٹکس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے، یعنی کہ سائنس کے اعتبار سے کسی بھی زبان کو سمجھنے کو لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ اب لینگویج ہماری انگلش ہے، ہم انگلش کو پڑھا کرتے ہیں، جب ہم اس کو کمپیوٹر کے حساب سے، یعنی کہ اسی فیلڈ کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں، کمبائن کر دیتے ہیں کمپیوٹر سائنسز سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، بیسیکلی کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس پڑھتے ہیں۔ اگر ہم لنگوسٹکس کو کمپیوٹر کی مدد سے پڑھیں یا کمپیوٹر کو اس میں انوالو کر دیں، اس کے لاگرتھم ڈیولپس کر لیں، اس کے ماڈل ڈیولپ کر لیں، اور کمپیوٹر سے اس کو کنیکٹ کر دیں، یعنی کہ ہیومن مائنڈ کو، ہیومن لینگویج کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائے، یا کمپیوٹر کے اندر ایسا ایک ایپ بنا لیں، ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پروجیکٹ بنا لیں جس کے اندر ہم اپنی لنگوسٹکس کا جو لاگرتھم ہے وہ ڈیولپ کر لیں کمپیوٹر کے اندر، تو وہ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس ہے۔ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کے اندر اگر ہم تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر جیسے ہم انگلش زبان استعمال کرتے ہیں، اردو زبان استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر ایسی زبان نہیں سمجھتا۔ کمپیوٹر HTML، CSS، پائتھون، جاوا جیسی لینگویجز کو سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کے اندر بیک اینڈ کے اوپر بہت ساری ڈفرینٹ لینگویجز استعمال کی جاتی ہیں، جو نیومریکلز بھی ہو سکتی ہیں، ان میں نمبر بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈیجٹس بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر سمبلز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی لینگویج کا ایک سسٹم بنانا ہے، ایک لاگرتھم بنانا ہے، ایک میتھڈ بنانا ہے جو کمپیوٹر کو بھی سمجھ آتا ہے، اور جب ہم اسی کا ٹاسک کو لکھتے ہیں تو ہمیں وہ ٹاسک کر کے دے دیتا ہے۔ بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس بیسیکلی کیا ہے، کمپیوٹر میتھڈ کو اینالائز کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا نارمل لینگویج کو، یا پھر کمپیوٹر کی لینگویج کو لنگوسٹک کی مدد سے۔ اس کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ لینگویج ٹرانسلیشن آ سکتی ہے۔ گوگل کے اوپر آپ لکھیں کہ انگلش ٹو اردو، تو آپ کے پاس ایک جو باکس ہے وہ انگلش کا آ جاتا ہے اور ایک اردو کا، اس میں آپ انگلش میں لکھتے ہیں ہاؤ آر یو، تو اردو میں لکھا آتا ہے کہ تم کیسے ہو۔ تو یہ ایک ٹرانسلیشن کا جو آٹومیٹک سسٹم ڈیولپ کیا ہے گوگل نے، بیسیکلی وہ کس کی مدد سے کیا ہے، وہ کمپیوٹر کی لینگویج، کمپیوٹر کے لاگرتھم اس نے ایسا ڈیولپ کیا ہے، ایک ایپ اس نے ایسی ڈیولپ کی ہے جو کہ جس کا کام ہی ہے کہ وہ لینگویج کی ٹرانسلیشن دے۔ اسی طرح اسپیچ ریکگنیشن کی بھی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، سینٹیمنٹ کو انالیسس کرنے کی بھی ہو سکتی ہے، انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرنے کی بھی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ مشین ٹرانسلیشن، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی کہ ہم گوگل کے اوپر کوئی بھی زبان کسی بھی اور زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور بس ایک کلک کی مدد سے ہم نے ٹائپ کرنی ہے ساری چیزیں، یا اس میں کاپی پیسٹ کریں اس کے اندر، اور آپ کلک کریں اور 1 منٹ کے اندر وہ جلدی سے، جیسے کیلکولیٹر جواب دیتا ہے،
وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے. تو یہ کس کی مدد سے ہے؟ یہ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کی مدد سے ہے. اسی طرح چیٹ بورڈ جو اب آ رہے ہیں ان کی مزاحیہ میمز بھی چل رہی ہیں, پرانے بھی موجود ہیں جیسے سیری اور الیکسا تھے. ان سے آپ باتیں کریں تو وہ آپ کو روبوٹ باتیں بتا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں ہیلو ہائی تو وہ آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے کہ ہائی ہاؤ آر یو, آپ ٹھیک ہے. آپ ان سے پرسنل سوال بھی پوچھتے ہیں تو وہ ان کے بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اے آئی چیٹ باکس جو ہے وہ میرے خیال سے اسنیپ چیٹ نے متعارف کرایا ہے, تو وہ بھی استعمال کر رہا ہے. یہ بیسیکلی کس کی مدد سے ہے؟ یہ لینگویج کے ٹول ہیں, وہ ہم سے انگلش زبان کے اندر کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر سارا رول جو ہے وہ لنگوسٹکس کا ہے, اور ساتھ کس چیز کا ہے؟ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کا ہے, کیونکہ اس کے اندر کمپیوٹر انوالو ہو جاتا ہے, اپلیکیشن انوالو ہو جاتی ہے. تو کمپیوٹر کے ساتھ جب ہم لینگویج کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس ہے. اب اگر اس کی کریکٹرسٹکس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو بیسیکلی کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس ایک سب فیلڈ ہے لنگوسٹکس کی, جس کے اندر کمپیوٹر سائنسز کو مد نظر رکھا جاتا ہے, لنگوسٹکس کو, اور اب 23rd سینچری کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے یا پروسیس کرنے کے لیے کمپیوٹر کے طور کے اوپر. اس کے اندر ہم کرتے گئے, اس کے اندر ہم لینگویج کو پروسیس کرتے ہیں. ہم ایسا میتھڈ, ایسا لاگریتھم ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم ہیومن لینگویج کو پروسیس یا اینالائز کر سکیں, تاکہ اس کو مختلف ٹیکسٹ, اسپیچ اور جیسچر کے تھرو لوگوں کو بھی ایکسپلین کریں اور کمپیوٹر ہمیں بھی ایکسپلین کرے, جیسے چیٹ بوٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر کیا چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر اسٹرکچر آف لینگویج اینڈ میننگ آف لینگویج کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کے اندر مشین لرننگ پہ فوکس کیا جاتا ہے. جیسے چیٹ جی پی ٹی کو آپ لکھ کے دیں کہ بھائی مجھے نا آپ ایک ایسے لکھ دیں, پھر اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ آپ مجھے بلٹس لکھ کے دے دیں, پھر آپ لکھتے ہیں کہ ہیڈنگز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیں, اس کے اندر یہ ورڈ ایڈ کر دیں, وہ ایڈ کر دیں. تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لینگویج مختلف طریقے کی جنریٹ کروا رہے ہیں, ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس میں سے انفارمیشن, اس کو ریکگنائز کروا رہے ہیں مشین کو. ہم مشین کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ریفائن اور ریفائن کر کے ہمیں دے. جب بھی ہم کسی چیٹ باٹ کو یوز کرتے ہیں, وہ ہمیں کوئی انفارمیشن پاس کرتا ہے تو وہ ہمیں صحیح نہیں لگتی, تو ہم اس کو اور انسٹرکشنز لکھ کے دیتے ہیں کہ اس کو ایسے کر دو, اس کو ایسے کر دو. تو بیسیکلی مشین لرن کرتا رہتا ہے اور لوگوں کے اکارڈنگ وہ ایڈوانس ہو رہا ہے. اس کا سیمینٹکس بڑھ رہا ہے, اس کا سینٹیکس بڑھ رہا ہے, اور اس کا پریگمیٹکس بھی بڑھ رہا ہے. کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس جو ہوتی ہے اس کے اندر موسٹلی اپلیکیشن بیسڈ ہے, کیونکہ آج کل موبائل ہو گیا یا کمپیوٹر ہو گیا, ان سب میں اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں, ٹرانسلیشن کی, انالیسس کی, اسپیچ ریکگنیشن کی, ٹیکسٹ ٹو وائس کی, وائس ٹو ٹیکسٹ کی, مختلف اتنے اے آئی ٹولز ہیں. وہ سارے کے سارے جو لینگویج سے ریلیٹڈ ہیں وہ کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس میں آتے ہیں. ان میں ہم نے ڈیٹا کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے, ہم نے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, اینالائز کر سکتے ہیں, اس کو یوز کرنے کے لیے, اس کو پروسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس بے بہا انفارمیشن موجود ہے, ہم نے بس اس کو پروسیس کرنا ہے. اور یہ فیلڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, اس میں مسلسل ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. جن لوگوں کو لنگوسٹکس کا شوق ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اب فردر اس کی ٹائپس اور اپروچز یہ ہیں کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کی, کہ اگر کچھ لوگ کام کرتے ہیں نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے اوپر, کہ بس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہیومن لینگویج جنریٹ کرنا, جیسے اے آئی بوٹ ہو گئے جن سے ہم نارملی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیچ ریکگنیشن, کرمنالوجی کے اندر بہت ساری ویڈیوز, آڈیوز جو ہوتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اصلی ہیں یا نقلی, اس کی ڈیٹیکشن بھی جو ہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی کر رہی ہے اور لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مشین ٹرانسلیشن عرصے سے یوز ہو رہی ہے اور دن بدن بہتر ہو رہی ہے. جیسے گوگل میں لکھیں, مختلف ٹرانسلیشن کے ٹولز آ گئے ہیں. اس کے علاوہ اب گرامرلی آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر وہ ٹون پوچھ رہا ہوتا ہے, سینٹیمنٹس پوچھ رہا ہوتا ہے, ایموشن پوچھ رہا ہوتا ہے, آڈینس پوچھ رہا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. تو یہ سینٹیمنٹل انالیسس کے اندر آتا ہے جو گرامرلی یوز کرتا ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہیں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے, ہم اسے سیدھا سیدھا یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے چاہیے 700 لفظوں کا ہونا چاہیے, جس میں مختلف سب ہیڈنگ ہو, 2 سب ہیڈنگ یہ ہوں, 3 یہ ہوں. ہمیں گوگل پہ فردن تمام آرٹیکل ریڈ کر کے خود اسکم اینڈ اسکین نہیں کرنا پڑتا, چیٹ جی پی ٹی ہمیں آلریڈی کر کے دے رہا ہے. تو یہ ریولوشن ہے, اور ان ساری فیلڈز کے اندر آپ کا اسکوپ ہے. بی ایس انگلش جو لوگ کر رہے ہیں ان سب کا اس فیلڈ کے اندر اسکوپ ہے. اس کی فنکشن اور نیچر یہی ہے کہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, لینگویج کو سائنٹیفک کر رہے ہیں, کہ جتنا زیادہ ہو سکے اے آئی ٹول کے اوپر ہم بیس کر جائیں, اور ہمیں جو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا چیزیں بنانے کے اندر, ٹیکسٹ بنانے کے اندر, اب وہ ٹائم نہ لگے. اس کی نیچر آٹومیٹک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایموشنز نہیں ہیں, لیکن کچھ جگہ پہ ٹون پوچھتا ہے, موڈ پوچھتا ہے, اور آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے پاورفل ورڈز کے اندر لکھ کے دو, مجھے ایموشنل ورڈز کے اندر لکھ کے دو. تو وہ سب چیزیں آپ کی نوٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جو انفارمیشن موجود ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ وہ آپ کا ٹیکسٹ جنریٹ کرتا ہے. اس کی بہت ساری فیلڈ بزنس کے اندر آ گئی ہیں, جیسے امیزون جیسی بڑی کمپنی جو ہیں ای میل کے لیے,
کالز کے لیے AI ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، کسٹمر سروسز کے لیے یوز کر رہے ہیں، چیٹ بوٹ کو یوز کر رہے ہیں. لوگ اپنے ایموشنز آؤٹ پٹ کرنے کے لیے پہلے وہ دوست وغیرہ ڈھونڈا کرتے تھے، لوگ ڈھونڈا کرتے تھے، ان کو پے کرتے تھے. اب یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کے اندر یہ بڑا کام آتا ہے، میتھمیٹکس کے کویشچن سالو کر دیتا ہے، کورس ڈیولپ کر دیتا ہے. یہ گورنمنٹ بہت زیادہ اس کو یوز کر رہی ہے پبلک اوپینین لینے کے لیے، لوگوں کو سینٹیمنٹ جاننے کے لیے. اس کا ڈیٹا جو ہم پٹ کرتے ہیں وہ سارا لوگوں کی سائیکالوجی پہ بیس کرتا ہے. مشین لرننگ کو یہ ایوالو کرتا ہے. وہ بہت بڑے بڑے سرچ انجن جیسے کہ گوگل ہو گیا، بنگ، مائکروسافٹ، انہوں نے بہت سارے AI ٹول متعارف کرائے ہیں جو کہ ہیومن انفارمیشن کو، ہیومن کے ایموشن کے اکارڈنگ اپنی انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اسکم کر رہے ہیں، اسکین کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی گرامر چیک کر سکتے ہیں، اپنی ٹون مینیج کر سکتے ہیں. اس کی بہت سارے ڈفرینٹ اپروچز ہیں. نیچرل لینگویج کے اندر بھی ہیں، ٹیکسٹ بیس ہیں، اسپیچ بیس ہیں، اسٹرکچر ہم اپنی لینگویج کا ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم کوئز بنا سکتے ہیں، ہم ٹیسٹ اپنا خود بنا سکتے ہیں، آنسر اس سے ڈیولپ کرا سکتے ہیں. اتنی لاتعداد اپرچونیٹیز ہیں کہ اگر آپ ان AI ٹیکنالوجی کو ایکسپلور کریں اور ان میں آگے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور آگے آنے والا دور لنگوسٹکس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، پسند آ گئی ہوگی. یہ ایک سب فیلڈ ہے لنگوسٹکس کی جو آنے والے 10 سالوں کے اندر کمال کرنے والی ہے. اگر آپ اس کے اندر توجہ دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں خود بھی اس کے اندر توجہ دینے والی ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کلاس والے اس کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگر کوئی بھی آپ کا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے کہ آپ AI ٹیکنالوجی میں کیا کام کر سکتے ہیں، تو اپنی اسپیشلٹی جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسی ویڈیوز اور چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.